عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حائضہ عورت اور جنبی مرد قرآن مجید کا کچھ حصہ بھی نہ پڑھیں۔ یہ احباب نمازیوں کے آگے سے گزرے جا رہے ہیں۔ اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس مرد کو غسل کی ضرورت ہو یا جو عورت ناپاک ہو تو قرآن مجید نہیں پڑھ سکتے۔ مسئلہ ذہن نشین کر لیں کہ انسان باوضو ہو تو قرآن مجید کو پکڑ سکتا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، اور اگر انسان باوضو نہیں ہے، وضو نہیں ہے، تو پھر جسم سے ہٹا ہوا کپڑا ہو، جیسے رومال ہے، عورت کا دوپٹہ ہے، کسی ضرورت سے پھر قرآن مجید کو کپڑے کے ساتھ پکڑ سکتے ہیں۔ بغیر کپڑے کے قرآن مجید کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ زبانی پڑھ سکتے ہیں۔ بندے کا وضو نہیں ہے لیکن قرآن مجید یاد ہے، چلتے پھرتے پڑھ سکتا ہے۔ لیکن جب بندے کو غسل کی ضرورت ہو، یا عورت کے ماہواری کے دن ہوں، یا بچہ ہونے کے بعد نفاس کے دن ہوں، عورت پر دو حالتیں اور آتی ہیں، اور ایک حالت ناپاکی کی مرد کے ساتھ، تو عورت 3 حالتوں میں اور مرد ایک حالت میں جب ناپاک ہو تو جب تک غسل نہیں کرے گا اس وقت تک قرآن مجید زبانی پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ نہ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ مسجد آ سکتے ہیں، نہ قرآن مجید زبانی پڑھ سکتے ہیں، ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، زبانی بھی نہیں پڑھ سکتے۔ یہ مسئلہ ذہن نشین کر لیں کہ مرد کو غسل کی ضرورت ہو تو مسجد آنا بھی منع ہے، نماز پڑھنی بھی منع ہے۔ نماز کے لیے تو ظاہر بات ہے پاک ہونا ضروری ہے، اور اسی طرح قرآن مجید زبانی پڑھنا بھی منع ہے۔ عورت بھی جن دنوں میں ناپاک ہوتی ہے ان دنوں میں زبانی قرآن مجید پڑھنا عورت کے لیے بھی منع ہے۔ نماز تو ان کو پتہ ہے منع ہوتی ہے، لیکن ساتھ ایک مسئلہ اور ذہن نشین کر لیں۔ ہمارے ہاں خصوصاً یہ پنجاب میں جن عورتوں کو دین کا پتہ نہیں، وہ رواج بن گیا کہ بچہ ہونے کے بعد 40 دن تک نہیں نہاتی، کہ بھائی 40 دن بعد پاک ہونا ہے۔ شرعاً یہ گناہ ہے۔ جب عورت کا خون رک جائے، ماہانہ عورتوں کو پتہ ہوتا ہے 5 دن آتا ہے، 3 دن آتا ہے، وہ تو ماہانہ ان کی ایک عادت ہوتی ہے۔ ماہانہ 10 دن زیادہ سے زیادہ مدت ہے، 3 دن کم سے کم مدت ہے، زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ لیکن اگر کسی عورت کو 5 دن 7 دن آتا ہے تو اس کے بعد وہ نہا کے روزہ اور نماز پڑھے گی، روزہ بھی رکھے گی۔ اگر ایک عورت کو 5 دن خون آتا ہے تو وہ 10 دن نہیں بلکہ 5 دن کے بعد جب خون آنا بند ہو گیا تو اب وہ غسل کرے اور نماز ادا کرے اور اگلے دن کا روزہ رکھے۔ اسی طرح بچہ ہونے کے بعد اکثر عورتوں کو 3 سے 5 دن خون آتا ہے۔ بہت کم عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو زیادہ دن خون آتا ہے، تو جتنے دن خون آئے اتنے دن ناپاک ہیں۔ 40 دن زیادہ سے زیادہ کی مدت ہے کہ ایک عورت کا خون رکتا ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ 40 دن تک نماز اور روزہ نہیں کرے گی۔ 40 دن کے بعد اگر خون نہیں رکتا تو پھر ایسی عورت کو بیمار قرار دیا جاتا ہے، اور ایسی عورت جو بیمار ہو جائے اس کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ غسل کرے گی، وضو کر کے نماز پڑھے گی، خون نکلتا رہے کوئی بات نہیں ہے، اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وہ عورت معذور ہوتی ہے۔ ماہانہ جو 10 دن کا مسئلہ ہے وہ بھی یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے، لیکن ایک عورت کا خون 10 دن پہ نہیں رکا، وہ اور آگے آنے لگ گیا، تو 10 دن کے بعد وہ غسل کر کے نماز اور روزہ شروع کر دے گی۔ اس کو معذور سمجھا جاتا ہے۔ ایسی عورت ہر فرض کے لیے وضو ادا کرے گی، ہر نماز کے لیے وضو کرے گی، اس کے بعد خون آتا رہے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ پوری نماز وہ ایک وضو سے ادا کرے گی، اگلی نماز کے لیے دوبارہ وضو کرے گی۔ جس طرح معذور بندہ جس کا وضو رکتا نہیں ہے، بعضوں کو قطرے آتے ہیں، بعضوں کی ہوا خارج ہوتی ہے، جو وضو کرتے ہیں پھر ایسے معذور بندے کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک وضو سے ایک وقت میں نماز پڑھ سکتا ہے، اگلی نماز کے لیے وہ دوبارہ وضو کرے گا۔ تو یہ خواتین کو بتا دینا چاہیے، وہ بچہ ہونے کے بعد 40 دن تک نمازیں نہیں پڑھتی، اگر رمضان کا مہینہ ہو روزے نہیں رکھتی، تو جو نمازیں اور روزے رہ جائیں گے پاکی کی حالت میں ان کی قضا لازم ہوتی ہے، اور گناہ الگ ہوتا ہے قضا کرنے کا۔ جب وقت گزر جائے تو پاک۔ تو ایک مسئلہ یہ ہے کہ عورت ان حالتوں میں قرآن مجید نہیں پڑھ سکتی، مرد جب غسل کی ضرورت ہو قرآن مجید زبانی نہیں پڑھ سکتا۔
البتہ ذکر کر سکتے ہیں، اللہ کا جو بھی ذکر ہے وہ کر سکتے ہیں، درود پاک پڑھ سکتے ہیں، استغفار پڑھ سکتے ہیں۔ ان ناپاکی کی دنوں میں یا اسی طرح مرد رات کو احتلام ہو گیا یا غسل کی ضرورت ہے، اب صبح سحری کھا کر روزہ رکھنا ہے، جلدی غسل نہیں کر سکتا تو اب قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتا، نماز نہیں پڑھ سکتا، دعا تو کر سکتا ہے۔ رات کو جو بیٹھا ہے سحری کے انتظار میں کہ سحری کھا کے پھر غسل کروں گا، تو وہ وقت ضائع کرنے کے بجائے انسان درود پڑھ لے، استغفار کر لے، اللہ سے دعا مانگ لے۔ یہ چیزیں ناپاکی کی حالت میں بھی منع نہیں ہیں۔ ناپاکی کی حالت میں ذکر کرنا، قرآن مجید سے اور درود پاک پڑھنا، استغفار کرنا، ذکر کوئی بھی کرنا، یہ منع نہیں ہے۔ اور اسی طرح دعائیں، جو دعا مانگی جاتی ہے وہ اگر قرآن مجید کی آیتیں بھی ہو تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، بطور دعا کے، بطور تلاوت کے پڑھنا منع ہے، بطور دعا کے پڑھنا جائز ہے۔ جو مرد حضرات، جو خواتین صبح و شام کی دعائیں پڑھتے ہیں، اب بعض دعائیں ایسی ہیں جو قرآن مجید میں موجود ہیں، تو ایسی دعائیں بطور دعا کے پڑھ سکتے ہیں۔ کسی بندے کا معمول ہے وہ روزانہ صبح و شام آیت الکرسی پڑھتا ہے، اب یہ آیت الکرسی قرآن مجید کا حصہ ہے لیکن بطور دعا کے پڑھ سکتا ہے۔ یا جب دعا مانگتے ہیں تو ربنا ظلمنا، ربنا آتنا، یہ ساری دعائیں ایسی ہیں جو قرآن مجید میں موجود ہیں، لیکن بطور تلاوت کے پڑھیں گے تو گناہ ملے گا، بطور دعا کے پڑھیں گے تو پھر پڑھنا جائز ہے۔ تو دعا کرنا، استغفار کرنا، اللہ کے ناموں کا کسی بھی طرح کا ذکر کرنا، یہ جائز ہے، منع صرف قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ تو انسان کو غسل کی ضرورت ہو تو رات کو اگر غسل نہیں کر سکتا، صبح نماز کے لیے غسل کرنا ہے تو سحری کے وقت، تہجد کے وقت، اسی طرح خواتین ہیں رمضان کے مقدس مہینوں میں جن دنوں میں ناپاک ہوتی ہیں تو وہ وقت ضائع کرنے کے بجائے ذکر و اذکار کریں، استغفار کریں، دعا کریں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، یہ ان کی عبادت ہو جائے گی۔ تو یہ مسائل تھے ضروری، اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔